نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ چند لمحے کے لیے، چند منٹ کے لیے قرآن مجید کی مقدس کلام کی آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر غور اور فکر کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو حاصل ہوا ہے، اللہ کا بڑا ہی احسان عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ناظرین کرام، معزز ناظرین کرام، آئیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینکڑوں مقامات پر تقوی کی تعلیمات فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی دراصل تقوی کا اہل معرفت، اہل محدث اور اہل لغت، کل ائمہ حدیث اس تقوی کے لغوی معنی اخذ کرتے ہیں بچنا، اللہ سے ڈرنا اور پرہیز رکھنا۔ کن چیزوں سے پرہیز رکھنا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے۔ یہ ہے لغوی معنی تقوی کا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعین نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، کہ اے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پچھلی آسمانی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور اس قرآن مجید کے بھی عالم ہیں، تو آپ بتائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے اس سوال کرنے والے سے سوال کیا کہ کیا کبھی تمہارا ایسی وادی سے گزر ہوا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہو؟ تو اس سوال کرنے والے نے کہا، جی ہاں، ایسی وادیوں سے اکثر ہمارا گزر ہوتا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں بہت ہو۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر تم اس وادی سے کیسے گزرتے ہو؟ تو اس سوال کرنے والے نے فرمایا کہ جب میں اس طرح کی وادیوں سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور مکمل احتیاط کرتا ہوں کہ اس کانٹے سے، اس کانٹے دار جھاڑی سے میرا لباس، میرے کپڑے تار تار نہ ہو جائیں، تو میں اپنی دامن کو مکمل احتیاط کے طور پہ سمیٹ لیتا ہوں اور بچا لیتا ہوں۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ دنیا رنگین ہے، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف عیش و عشرت ہے، ہر طرف شیطان کا مکر و فریب ہے، نفس کا فریب جال ہے۔ جس طرح تم اس کانٹے دار جھاڑی سے اپنے دامن کو بچاتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے کردار کے دامن کو سمیٹ کر چلنا ہے، تاکہ گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے
ہمارا کردار کا دامن تار تار نہ ہو جائے۔ دنیا میں رہنا خیر ہے، لیکن اگر دنیا دل میں جم جائے تو یہ شر ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا تجھ میں نہ رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اکثر اولیاء اللہ فرماتے ہیں، صالحین اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہے وہاں نظر آؤ، اور جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھنا پسند کرے وہاں غیر حاضر رہو۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، وہاں نظر آؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا تو وہاں غیر حاضر رہو، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہے وہاں نظر آؤ، اور جہاں نہ دیکھنا پسند کرے وہاں سے غائب ہو جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ ناظرین کرام، اگر ایک کشتی جس طرح پانی میں رہتی ہے اور پانی میں رہ کر اپنے آپ کو اس پانی کے قطرے سے بچاتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو پانی سے بچانا ہے، گناہ سے بچانا ہے۔ اگر کشتی پانی کے اوپر رہے تو خیر ہے، اگر کشتی کے اندر سوراخ ہو جائے اور پانی داخل ہونے لگے تو یہ کشتی کے لیے عذاب ہے۔ اگر کشتی پانی کے اوپر محفوظ طریقے سے تیرتے رہے تو وہ خود کو بھی کنارے لے جاتی ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا سوار کو بھی کنارے لے جاتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سوراخ ہو جائے اور پانی بھرنے لگے تو وہ خود بھی کشتی ڈوبے گی اور سوار کو بھی ڈبو دے گی۔ اسی طریقے سے ہم دنیا میں رہیں، اگر ہمارا دامن گناہوں سے بچتا رہے تو خیر ہے، اگر ہمارا کردار دامن گناہوں سے پیوست ہو جائے اور گناہوں سے چمٹ جائے تو ہم خود بھی ڈوبیں گے اور ہمارے آس پاس ارد گرد جو لوگ ہماری سنگت میں رہتے ہیں انہیں بھی ڈبو دیں گے اس کشتی کی طرح۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ ناظرین کرام، اطاعت کرنا بڑا ہی آسان ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا بعض اوقات آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، لیکن اصل تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اصل تقویٰ کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ انسان زیادہ پسندیدہ ہے جو میری نافرمانیوں سے بچے۔ جو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں اس چیزوں سے وہ باز آ جائے تو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو میری فرما برداری اختیار کرتا ہے، اس سے وہ زیادہ محبوب ہے جو مجھ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، یہی اصل تقویٰ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ آپ بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 خصلت موجود ہو، جس کے اندر 4 خوبی موجود ہو، سمجھ لو کہ وہ متقی شخص ہے۔ پہلی خوبی کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں اللہ کے لیے خوف ہو، ڈر ہو۔ دوسری خوبی اس کے اندر ہو کہ اسے قرآن مجید سے محبت ہو، اللہ کے کلام الہی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اس میں، تو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ تیسری خوبی کہ وہ اپنے اندر قناعت اختیار کرے۔ قناعت کا معنی ہے کہ اللہ
سبحانہ و تعالیٰ جتنا اسے دیا ہے اس پر وہ راضی رہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اس پہ ہم راضی رہیں۔ چوتھا، ہر وقت ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اور مسافر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے۔ ہم اس دنیا میں ہر وقت اس فکر میں ڈوبے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، اور جہاں ہمیں ہمیش و ہمیش رہنا ہے، جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہمارا ٹھکانہ اچھا ہو، بہتر ہو۔ اس کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ہر وقت ہم آخرت کی تیاری کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں حساب کرتے ہیں اپنے اعمال کی، انہیں میدان محشر میں حساب دینا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کی، دن بھر کے افعال کی، دن بھر کے قول کی ہم محاسب بن جائیں، ہم چیک کریں۔ انگلش لینگویج میں تقویٰ کا معنی رائچیس بھی ہے، ورچوس بھی ہے، گاڈ کانشیسنس بھی ہے، سیلف ویجیلنس بھی ہے۔ تقویٰ کا سب سے قریب ترین معنی جو مجھے سمجھ میں آیا گاڈ کانشیسنس ہے اور سیلف ویجیلنس ہے۔ گاڈ کانشیسنس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شعور بیدار ہو جائے انسان کے اندر کہ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ اسے حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ خطا نہیں کرے گا۔ سیلف ویجیلنس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خود کا محاسب ہوتا ہے، خود کو چیک کرتا ہے اور خود کا نگران ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے نفس کو کہتا ہے کہ خبردار، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، خطا نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ تو ہمیں سیلف ویجیلنس یعنی خود کا چوکیدار بنے، خود کے نفس کے چوکیدار بنے کہ کوئی ایسی غلط خواہش نہ پیدا کر جو اللہ کے ناراض کا باعث بن جائے۔ تو گاڈ کانشیسنس اور سیلف ویجیلنس یعنی سیلف ویجیلنس خود کے نفس کا چوکیداری کرنا، نگران بننا کہ کوئی ہم سے خطا نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے۔ گاڈ کانشیسنس اور سیلف ویجیلنس یہ انگلش لینگویج میں تقویٰ کا قریب ترین معنی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں تقویٰ اختیار کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔